Welcome to General Info 1000. Don't forget to like, share and subscribe. تحریک پاکستان کے پس منظر میں ہونے والے اہم واقعات پر ایک طائرانہ نظر۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک بہترین مجدد منظر عام پر آ جانے سے برصغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان، ان کی اولاد اور ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ امیر سید احمد شہید بریلوی تحریک مجاہدین کے روح رواں تھے، مگر 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش پا گئے۔ فرائضی تحریک۔ حاجی شریعت اللہ اس تحریک کے بانی تھے۔ وہ 1764 میں فرید پور بنگال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ مکہ المکرمہ چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر انہوں نے دینی اصلاح کا کام شروع کیا۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد فرائض کی ادائیگی اور گناہوں سے توبہ کرنا تھا۔ فرائض وہ جو اسلام میں فرض ہیں، مثلاً توحید، نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ اسی وجہ سے اس تحریک کا نام فرائضی تحریک پڑا۔ حاجی شریعت اللہ نے 1840 میں وفات پائی۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی، مگر اس جنگ کی ناکامی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے برصغیر پر اپنا قبضہ جما لیا اور برصغیر کو باقاعدہ تاج برطانیہ کے ماتحت دے دیا گیا۔ Thanks for watching General Info 1000. Don't forget to like, share and subscribe.